بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفصیلی کہانی۔ تعارف: حضرت امام جعفر صادق اہل بیت اطہار کے چھٹے امام اسلامی تاریخ کی ان عظیم ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے علم، تقوی اور روحانیت میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت اور علم کے فروغ میں گزرا۔ آپ کا شمار ان ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے علمی اور روحانی میدانوں میں ایسے نقوش چھوڑے جو آج بھی مشعل راہ ہیں۔ خاندانی پس منظر اور ابتدائی زندگی: حضرت امام جعفر صادق 702 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑتا ہے۔ والد حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دادا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والدین نے آپ کی تعلیم و تربیت میں خصوصی توجہ دی۔ آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ اور دیگر اسلامی علوم میں کمال حاصل کیا۔ آپ بچپن ہی سے آپ کی گفتگو میں حکمت، عمل میں تقوی اور شخصیت میں وقار تھا۔ علمی خدمات: حضرت امام جعفر صادق کے دور کو اسلامی علوم کے عروج کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ نے مدینہ میں ایک ایسا علمی مرکز قائم کیا جہاں ہزاروں طلباء مختلف علوم میں مہارت حاصل کرتے تھے۔ آپ کے درس میں شامل ہونے والے افراد نہ صرف اسلامی علوم بلکہ فلسفہ، طب اور فلکیات جیسے جدید علوم میں بھی استفادہ کرتے تھے۔ شاگرد: آپ کے شاگردوں میں کئی جید علماء شامل ہیں جنہوں نے بعد میں اسلامی تاریخ میں اہم کردار ادا کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں فرمایا: اگر 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ نہ گزرتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ امام مالک، جو فقہ مالکی کے بانی ہیں، آپ کی علمی مجلسوں کے حصہ دار تھے۔ جابر بن حیان، کیمیا کے بانی، جنہوں نے آپ سے طبیعیات اور کیمیا کے اسرار سیکھے۔ درس و تدریس: آپ کے دروس میں قرآن و حدیث کی تشریح کے ساتھ ساتھ یہ مضامین بھی شامل تھے: انسان کی تخلیق اور کائنات کے اسرار، روحانیت اور تصوف، اخلاقیات اور انسانیت کی خدمت، تصوف اور روحانی خدمات۔ حضرت امام جعفر صادق کو تصوف کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ نے انسان کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے سادہ اور مؤثر تعلیمات دیں۔ آپ فرماتے تھے: اللہ کے قرب کا راستہ علم، صبر اور تقوی سے گزرتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کی روح سکون پاتی ہے۔ واقعات: کائنات کی تخلیق: ایک مرتبہ ایک فلسفی نے آپ سے سوال کیا، کائنات کیسے بنی؟ آپ نے فرمایا، یہ سب اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ ہر شے اس کے حکم سے وجود میں آتی ہے اور ہر شے اسی کے حکم سے فنا ہو جاتی ہے۔
یہ جواب فلسفی کے لیے اتنا جامع تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا۔ سائل کے ساتھ مہربانی۔ ایک دن ایک غریب سائل آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے نہ صرف کھانا فراہم کیا بلکہ اس کے لیے ایک نوکر بھی مقرر کیا۔ آپ فرماتے تھے ضرورت مندوں کی مدد کرنا اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ سیاسی اور سماجی حالات۔ امام جعفر صادق کا زمانہ عباسیوں اور امویوں کے درمیان کشمکش کا دور تھا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے خاندان اور امت کو ان سیاسی اختلافات سے دور رکھا۔ آپ فرماتے تھے علم کا فروغ اور امت کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، نہ کہ دنیاوی اقتدار کا حصول۔ تعلیمات۔ حضرت امام جعفر صادق کی تعلیمات انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ آپ کے چند اہم اقوال یہ ہیں: علم حاصل کرو کیونکہ علم ہی جہالت کے اندھیروں کو ختم کرتا ہے۔ صبر ایک درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں تلخ اور پھل میٹھے ہیں۔ سچائی ایمان کی علامت ہے اور جھوٹ کی کمزوری کی نشانی۔ وفات 148 ہجری 765 میں آپ مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات امت کے لیے ایک بڑا نقصان تھی، لیکن آپ کے علم اور تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ نتیجہ: حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی علم، حکمت اور روحانیت کا بے مثال امتزاج تھی۔ آپ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ علم، صبر اور تقوی کے ذریعے اللہ کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے۔ آپ کی شخصیت رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ۔